بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ۔ اور اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کر دیا، باپ دادا نے نہیں بلکہ ان دونوں کے سوا کسی اور ولی نے کر دیا، تو دیکھیے مطلق رکھا ہے نا، غیر الاب والجد، تو اب اس غیر میں جتنے اولیاء بن سکتے سب شامل ہیں۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار رہے گا جب کہ وہ بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے وقت اختیار ملے گا۔ کیسا اختیار؟ ان شاء اقام علی النکاح و ان شاء فسخ، اگر چاہے تو نکاح کے اوپر قائم رہے، نکاح کو باقی رکھے، اور اگر چاہے تو اسے فسخ کر دے۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد، یہ طرفین کے نزدیک ہے، یعنی یہ اختیار باپ دادا کے علاوہ کے نکاح کرنے کی صورت میں۔ وقال ابو یوسف لا خیار لہما، اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ان دونوں کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، باپ دادا کے علاوہ کر دیں جب بھی، اعتباراً بالاب والجد، باپ اور دادا کے کیے ہوئے نکاح پر قیاس کرتے ہوئے، کہ جیسے باپ دادا نکاح کریں تو آپ کہتے ہیں کہ شفقت ان کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا یہ نکاح کر دیں گے تو ان کا کیا ہوا نکاح لازم ہو جائے گا۔ تو اسی ہم کہتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں جو دوسرے اولیاء ہیں جن کو مانا گیا اولیاء، ان کے اندر بھی تو شفقت ہے، تو اس وجہ سے جیسے باپ دادا کا کیا ہوا نکاح لازم، ویسے باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی کا کیا ہوا نکاح لازم ہے، یعنی فرق نہیں کیا قصور شفقت اور وفور شفقت میں۔ وَلَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْأَخِ نَاقِصَةٌ، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی قرابت یہ کم ہے، باپ دادا کے مقابل میں بھائی کی قرابت، یہ مثال کے طور پر، چونکہ اس کے بعد بھائی کی طرف رجوع کرے گا، بھائی کی قرابت کم ہوتی ہے۔ وَالنُّقْصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفْقَةِ، اور اس قرابت کی کمی شفقت کی کمی کو بتاتی ہے۔ جب قرابت کے اندر کمی ہے تو شفقت کے اندر بھی کمی ہوگی، چونکہ شفقت قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى، لہذا مقاصد کی جانب خلل راہ پا سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ عسا کا استعمال جس طریقے سے یہاں ہوا ہے ویسا استعمال اہل عرب کم کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے عسا، اس کا نہ اسم ہے نہ خبر ہے، دونوں کو حذف کر صرف فعل استعمال کر دیا، حالانکہ اس کا اسم ہوتا ہے، اس کی خبر ہوتی ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل خلل یتطرق الی المقاصد، مقاصد کی جانب خلل کا راہ پانا ممکن ہے۔ والتدارک ممکن بخیار الادراک، اچھا اب خلل جب ہو سکتا ہے تو اس خلل کو دور کیسے کیا جائے؟ اور اس خلل کو دور کرنا، اس کمی کو پورا کرنا خیار بلوغ کے ذریعے ممکن ہے۔ ادراک بلوغ، پک جانا، کسی کا انتہا کو پہنچ جانا، تو خیار بلوغ کے ذریعے اس کمی کی تلافی سے پورا کرنا ممکن ہے۔ وہی طلاق الجواب، یہ بات ختم ہوگی، آسان بات تھی۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں وہی طلاق الجواب، جواب کا اطلاق فی غیر الاب والجد، باپ اور دادا کے علاوہ میں، اس سے اشارہ کس کی جانب ہے؟ صاحب قدوری نے، یہ مختصر القدوری نے
جو متن کی عبارت ہے اس کے اندر غیر الاب والجد مطلقاً کہا، یعنی باپ دادا کے علاوہ سب کو شامل ہوگا۔ یہ جب غیر الاب والجد کہہ دیا تو یہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں لگی ہے، تو باپ دادا کو چھوڑ کر جتنے بھی ہوں گے سب کو شامل ہوگا۔ یہ قاضی کو بھی شامل ہوگا، قاضی بھی غیر الاب والجد میں آئے گا۔ کوئی نہ ہو تو یتیم کوئی بچی ہو تو اس کا نکاح قاضی ہی کرا سکتا ہے، یا ماں ہو تو ماں کو بھی کرا سکتا ہے، ماں بھی کرا سکتی ہے۔ تو یہ کہنا وہی اطلاق الجواب، اور امام قدوری کے جواب کا اطلاق غیر الاب والجد میں یہ مطلق جو ہے یہ یتناول الام والقاضیہ، ماں اور قاضی کو بھی شامل ہے، یعنی ماں بھی اگر نکاح کرائے باپ دادا یا بھائی وغیرہ کی عدم موجودگی میں تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ طرفین کے نزدیک خیار بلوغ رہے گا۔ اور کوئی نہ ہو تو قاضی کرائے تو قاضی کے کرانے کا بھی حکم ہی رہے گا کہ خیار بلوغ اسے ملے گا۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَایَتِ، امام اعظم سے یہی صحیح روایت ہے اور مفتابع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی روایت ہے امام اعظم سے، اور امام اعظم سے اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، خالد بن صبیح مروزی نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے روایت کیا ہے کہ قاضی جو ہے وہ اگر نکاح کر دے تو اس کا نکاح لازم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کا نکاح لازم ہو جائے گا۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ لازم نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَایَتِ، اور یہی صحیح روایت ہے امام اعظم سے۔ کیوں آخر ایسا ہے کہ ماں بھی کر دے جب بھی خیار بلوغ رہے گا لازم نہیں ہوگا نکاح، قاضی کر دے نکاح صغیر صغیرہ کا جب بھی لازم نہیں ہوتا ہے، خیار بلوغ رہتا ہے۔ کہہ رہے لِقُصُورِ الرَّائِ فِي أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کے اندر رائے کی کمی کی وجہ سے، شفقت تو زیادہ ہے بلکہ باپ سے زیادہ شفقت ہوگی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ماں کی۔ ان دونوں میں سے ایک یعنی ماں کے اندر رائے کی کمی کی وجہ سے، شفقت ہے لیکن رائے نہیں ہے، ناقص العقل ہے۔ وہ نقصان شفقت فی الآخر، اور دوسرے قاضی، دوسرے ولی یعنی جو قاضی ہے اس کے اندر رائے تو پورے طور سے، جبھی تو قاضی بنا ہے وہ، یعنی عام لوگوں سے زیادہ اس کے اندر رائے ہے اور علم ہے، جانکاری ہے، لیکن شفقت نہیں یہاں پر ہے۔ کیوں؟ قرابت نہیں ہے۔ وہ نقصان شفقت فی الآخر، اور دوسرے یعنی قاضی کے اندر شفقت کی کمی کی وجہ سے، اگرچہ رائے کا وفور ہے، رائے کی زیادتی ہے۔ فَيَتَخَيَّرُ، لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار رہے گا۔ یتخیر ہوا ضمیر کا مرجع ہوگا کون؟ کل واحد منہما، کل واحد منہما۔ اچھا یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اب اتنے کا خلاصہ کیا ہوا؟ اتنے کا خلاصہ یہ ہوا کہ باپ دادا اگر صغیر اور صغیرہ کا نکاح کر دیں تو وہ لازم ہو جاتا ہے، خیار بلوغ نہیں ملتا ہے۔ باپ دادا کے علاوہ کوئی بھی ہو ولی اگر وہ نکاح کرتا ہے تو ان دونوں کو بالغ ہونے کے وقت خیار بلوغ ملتا ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب کیا ہوا؟ چاہیں تو نکاح کو قائم رکھیں اور چاہے تو نکاح سے نکل جائیں اور نکاح کو فسخ کر دیں۔ اس کی اختلاف بھی بتا دیا کہ یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف تو سب کا حکم ایک مان رہے ہیں، باپ دادا کا جو حکم ہے وہی حکم باپ دادا کے علاوہ کا بھی وہ مانتے ہیں۔ پھر مسئلہ یہ آیا کہ غیر الاب والجد جو قدوری کی عبارت ہے تو وہ کیا ہے؟ مطلق ہے، کسی کی تخصیص نہیں کی، بس باپ دادا کے علاوہ ہو۔ تو علاوہ جو مطلق ہے یہ ماں کو بھی شامل ہے اور قاضی کو بھی شامل ہے۔ اب ماں کو بھی شامل ہے، یعنی ماں بھی اگر نکاح کرا دے اپنی بچی کا یا اپنے چھوٹے بچے کا تو وہ لازم نہیں ہوتا بلکہ خیار اسے رہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ماں کے اندر تو شفقت بہت ہے۔ کہ ہاں شفقت تو باپ سے زیادہ ہوگی،
عام طور سے ہی ہوتا ہے کہ ماں کے اندر باپ سے زیادہ شفقت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ ہے اس میں صرف شفقت ہی نہیں کام کرتی ہے، شفقت کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے، سمجھ بوجھ کی کمی اس کے اندر ہے۔ رہا قاضی، تو قاضی کے اندر اس کا الٹا ہے کہ سمجھ بوجھ کی عام لوگوں سے زیادتی ہے اس کے اندر، لیکن جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی جانب نظر کرتے ہوئے چونکہ کوئی قرابت نہیں ہے، اس وجہ سے شفقت کی کمی ہوگی۔ اب آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیے، ایک ہے خیار بلوغ جو زیر بحث ہے، اور ایک ہے خیار عتق۔ کیا ہے؟ خیار عتق۔ خیار بلوغ لڑکا اور لڑکی، مذکر اور مؤنث دونوں کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جیسے ایک نابالغ بچی کا نکاح کر دیا جائے تو بالغ ہونے کے بعد اسے خیار ملے گا، ویسے ہی اگر ایک نابالغ بچے کا نکاح کر دیا جائے، باپ دادا کے علاوہ کر دیں، تو بلوغ کے بعد انہیں خیار رہے گا۔ لیکن خیار عتق میں صرف ایک جانب ہے۔ خیار عتق یہ ہوتا ہے کہ غلام کا نکاح کرے، باندی کا نکاح کرا دیا اس کے آقا نے۔ باندی کا نکاح کون کرائے گا؟ آقا کرائے گا، آقا ہی اس کا مالک ہے۔ باندی کا نکاح اس کے آقا نے کرا دیا کسی سے، ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، رہتے ہیں زوجین کی طرح، پھر وہ آزاد ہو گئی، آقا نے اسے آزاد کر دیا، یا جیسے بھی کسی بھی صورت سے وہ آزاد ہو گئی۔ تو اب آزاد ہونے کے بعد چونکہ اس کے اوپر پورا ہولڈ کس کا تھا؟ آقا کا تھا، اس نے کرا دیا نکاح، تو اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس نے نکاح کرا دیا تو نکاح ہو گیا۔ اب جب اسے آزاد کر دیا تو آیا اس نکاح کو باقی رکھنے کا اسے حق رہے گا یا حق نہیں رہے گا؟ تو اسی کو کہتے ہیں خیار عتق۔ یہ صرف مؤنث میں ہوگا، مذکر میں نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بتائی اس لیے کہ دیکھیے، جب تک وہ باندی ہے اس وقت تک اس کے ملک بضاع کے اوپر شوہر کی ملکیت ناقص ہے، آدھی ہے۔ 2 طلاق کے بجائے ایک ہی طلاق تک، تین طلاق کے بجائے 2 ہی طلاق تک ہے۔ 2 طلاق اگر دے دے گا تو نکل جائے گی، اتنی کمزور ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوگی تو آٹومیٹک یہ 2 کے بجائے اب 3 میں کنورٹ ہو جائے گا، یعنی اب ملکیت وہ اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے، وہ مملوک ہے، اس کی مملوکیت پہلے کیا تھی؟ کم تھی، اور اب جب کہ وہ آزاد ہو گئی تو اس کی مملوکیت کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک ضرر ہے اس کے اوپر، کیا ہے؟ ایک ضرر ہے، اور یہ ضرر بالکل واضح ہے، کھلا ہوا ہے کہ چھپا ہوا ہے؟ یہ چھپا اس لیے کرا چونکہ مسئلے میں جو فرق ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، کھلا ہوا ہے نا، ہر کوئی جانتا کہ ہاں بھائی پہلے 2 ہی طلاق کا مالک تھا، وہ 2 طلاق میں چھٹکارا پا سکتی تھی ضرورت پڑنے پر، اور اب 3 طلاق کا مالک ہو گیا، اس کی ملکیت اور تام ہو گئی۔ پہلے 2 رسی سے بندھی ہوئی تھی، اب 3 رسی سے بندھ گئی، جب تک تینوں نہیں کھلے گی تب تک جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی اس سے اگر چھٹکارا چاہتی ہے۔ تو یہ ضرر اس کے اوپر ہے، اور ضرر یہ واضح ہے، لہذا اگر اس طرح سے آئے، یعنی باندی کا نکاح کر دیا ہو تو اس کے آزاد ہونے کے بعد اسے خیار عتق ملے گا، چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے مگر 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، اور چاہے تو اسے فسخ کر دے۔ بات سمجھائیے؟ تو دیکھیے، ایک جانب ہے خیار بلوغ اور ایک جانب ہے خیار عتق، دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر فرق یہ ہے کہ خیار عتق کے اندر چونکہ ضرر واضح ہے، چھپا ہوا نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہے۔ ضرر ہی نہ ہے کہ پہلے 2 طلاق کی مملوکیت تھی، مملوکیت اس کی کمزور تھی، یعنی ضرر کم تھا، اور اب 3 کی ہو رہی ہے، مملوکیت اس کی بڑھ رہی ہے، یعنی شوہر کی جو ملک ہے وہ اس کے اوپر مضبوط ہو رہی ہے، تو یہ ضرر ہو رہا ہے، یہ سب ہر کوئی جانتا ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اپنے خیار کو استعمال کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے قاضی کے فیصلے کی یا اس کی کچہری میں جا کر کے مقدمہ دائر کرنے کی، اس کی سنوائی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی
کوئی حاجت نہیں ہے، کہہ دیا ٹھیک میں نے اسے نامنظور کر دیا، میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں، فسخ ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں آگے جانے کی۔ لیکن اگر خیار بلوغ ہے، نابالغ سے بالغ ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس نکاح کو فسخ کیا، تو اتنی ہی پر بس نہیں ہوگا، بلکہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرنا پڑے گا۔ قاضی کے پاس جا کر کے کہے گا کہ ہاں میرا نابالغی میں نکاح میرے باپ دادا کے علاوہ نے کر دیا تھا، میرے بھائی نے کر دیا تھا، میرے چچا نے کر دیا تھا، کسی نے کر دیا تھا، تو اب میں بالغ ہوئی ہوں، لہذا میں اپنے اس نکاح کو ناپسند کرتی ہوں اور اسے فسخ کرتی ہوں۔ تو اب قاضی سنوائی کر کے فسخ کا حکم دے گا، تب فسخ ہوگا، ویسے فسخ نہیں ہوگا۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ یہاں پر تو ضرر واضح ہے، لہذا اب وہاں پر مقدمہ اور جھگڑا خصم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بالکل کھلا ہوا ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟ کھلا ہوا ہے تو وہاں پر قاضی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الزام تو ہے نہیں، بالکل واضح ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس میں اگر وہ اختیار کرتی ہے تو اس میں صرف یہی نہ ہوگا کہ جو مصلحت نکاح ہے اس کے اندر لگتا ہے کہ ولی ابعد نے شفقت کا مظاہرہ کم کیا ہے، شفقت کا مظاہرہ کم کیا ہے، بہت سٹیک شوہر نہیں اس نے چنا ہے، یا بہت ہی مناسب پورے طور سے بیوی اس نے اس کی نہیں چنی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ظاہر نہیں ہے، یہ وہی محسوس کر سکتی ہے یا وہی محسوس کر سکتا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ فسخ کر رہا ہے تو فسخ کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے ضرر کا وہ دعویٰ کر رہا ہے یا کر رہی ہے جو ضرر متحقق نہیں ہے سب کی نظر میں، ہاں اس کا سبب پایا جا رہا ہے۔ وہ سبب کیا تھا؟ کیونکہ ولی ابعد تھا جس کے اندر شفقت کی کمی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ اس نے جو ہے کمی کی ہو، پورے طور سے اس پر مہربانی نہ کی ہو، تو اس وجہ سے اس کا یعنی ضرر کا یہاں پر متحقق ہونا طے نہیں بلکہ موہوم ہے۔ اور جب وہ موہوم ہے تو ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ ضرر کو جہاں دور کرنا ہے ضرر موہوم کو، وہیں پر الزام بھی ٹھوکنا اس کے اوپر ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے شوہر یا ادھر سے ہے تو یہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ نہ میں اسے نہیں مانتی ہوں یا میں اسے نہیں مانتا ہوں، ایسی کوئی کمی میرے اندر نہیں ہے، انکار کر سکتا ہے۔ لیکن خیار عتق والے میں شوہر کہہ سکتا نہیں نہیں کہاں، پہلے بھی دو تھا اب بھی دو ہی ہے، نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے خیار بلوغ اگر استعمال کرے کون؟ یہی دونوں میں سے کوئی ایک بالغ ہونے کے بعد، تو یوں ہی فسخ نہیں ہوگا بلکہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرنا پڑے گا، قاضی فیصلہ کرے گا تب جا کر کے فسخ ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَضَاءُ، اور اس خیار بلوغ میں قاضی کے قضا کی شرط لگائی جاتی ہے، بخلاف خیار العتق، برخلاف خیار عتق کے۔ کیوں؟ لأن الفسخ ہونا لدفع ضرر خفی، اس لیے کہ فسخ یہاں پر نکاح کو فسخ کرنا یہاں پر یعنی خیار بلوغ میں ضرر خفی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ بعض شارحین نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ ضرر خفی کو دور کرنے کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں ہے، اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا کہ ضرر ہے مگر وہ مخفی ہے، یعنی ضرر متحقق ہے حالانکہ متحقق نہیں ہے، موہوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کیا نام ہے بھائی نے نکاح کرا تو بہت اچھا رشتہ مل گیا، بہت اچھا نکاح اس نے کرا دیا ہو، تو کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ باپ دادا کے علاوہ نے کیا تو ضرر ہے وہاں پر؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ضرر نہ ہو، ہاں موہوم ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا سبب پایا جا رہا ہے قصور قرابت، جو سبب ہے کس کا؟ قصور شفقت کا۔ تو اس لیے بات ساری نکاح یہاں پر کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ لدفع ضرر خفی نہیں، لدفع ضرر موہوم یا غیر محقق، کہ ایسے ضرر کو دور کرنے کے لیے یہ ہے فسخ کرنا جو محقق نہیں ہے سب کی نظر میں، موہوم ہے۔ وہو تمکن الخلل، اور وہ ضرر کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر ملکیت کی زیادتی نہیں ہے جیسا کہ خیار عتق میں تھا، بلکہ یہاں پر خلل وہ ہے یہ خلل کا واقع ہونا ہے مصلحت نکاح کے اندر، نکاح کے جو مفاد ہیں اس کے فوائد ہیں ان کے اندر کمی کا ہونا ہے۔ وَلِہَٰذَا يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ،
یہ ضرر تمکن خلل ہے، زیادتی ملکیت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ تمکن خلل ذکر اور انثی، مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہو رہا ہے، یعنی یہ خیار بلوغ جو ہے دونوں کو شامل ہو رہا ہے، مذکر کو بھی اور مؤنث کو بھی، کیونکہ یہ خلل کا واقع ہونا، مصلحت نکاح کے اندر کمی ہونا، یہ مذکر کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس سے سنتشٹ نہ ہو، اور ادھر سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس سے سنتشٹ نہ ہو، تو جانب سے ہو سکتا ہے۔ اور رہی بات ملکیت کی زیادتی، تو ملکیت کی زیادتی کا معاملہ یہاں پر نہیں ہے۔ فَجُعِلَ إِلزَامًا، اس لیے جب وہ ضرر واضح نہیں ہے، محقق نہیں ہے، موہوم ہے، تو اس وجہ سے جعل الزامن، اس کے اس فسخ کرنے کو، جعل کے اندر ہوا ضمیر نکلی کہ مرجع الفسخ ہوگا، اس کے فسخ کرنے کو دوسرے کے حق میں الزام قرار دیا جائے گا، یعنی ضرر کو، ضرر موہوم کو دفع کرنا تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ضرر محقق نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک طریقے سے اس کے اوپر الزام دھرنا بھی ہوگا، اور جب الزام دھرنا ہوگا تو یوں ہی معاملہ فائنل نہیں ہو جائے گا آپ کے کہہ دینے سے، اب قاضی کے پاس جانا پڑے گا، وہاں جانچ پڑتال ہوگی۔ اچھا، دوسرے کے حق میں، دوسرے کے حق میں کون؟ جو ولی ہے جس نے نکاح کرایا، اس کے اوپر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، یعنی تب کہاں جائے گا؟ جس نے نکاح کرایا اس کے اوپر کہ اس نے جو ہے شفقت کا مظاہرہ کم کیا ہے، غیر مناسب میں میرا رشتہ اس نے کر دیا۔ ہاں، اس لیے کہ یہ جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے کہ ضرر خفی ہے، یہ موہوم ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نکاح جو یہ مسئلہ جو فرض کیا گیا ہے وہ کون سی صورت؟ وہ صورت ہے جب کہ باپ دادا کے علاوہ نے جو نکاح کیا ہے اس میں ظاہری کوئی کمی نہ ہو، محقق کمی نہ ہو۔ محقق کمی کیا ہو سکتی ہے؟ غیر کفو میں کر دینا، غیر کفو میں کر دیا تو محقق ہے، بالکل واضح ہے کمی ہے، یا ایک ہی مہر مثل سے کم مہر مقرر کر دیا انہوں نے تو یہ بھی بالکل ظاہر ہے، تو اس صورت میں تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اس صورت میں تو نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ سب چیزیں کمی نہ رہیں بلکہ مہر صحیح ہو، کفو میں کیا ہو، ظاہری طور پر کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں ہے، باطنی خلل ہے جو ان میں سے کوئی ایک محسوس کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ باطنی خلل ہے اور موہوم ہے، لہذا اس کی جانب سے مانا جائے گا کہ یہ دوسرے کے حق میں الزام ہے۔ فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْقَضَاءِ، اور جس صورت میں الزام بھی بن رہا ہو، الزام کی بھی صورت بن رہی ہو تو قاضی کے قضاء کی ضرورت پڑے گی۔ وہ خیار العتق لدفع ضرر جلی، اور خیار عتق میں قاضی کی قضاء کی ضرورت نہیں، یوں ہی بات کہہ دے کہ مجھے نکاح نامنظور ہے، میں اسے فسخ کرتی ہوں، ہو جائے گا، ختم ہوئی۔ تو کہہ رہی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ خیار عتق یہ ضرر جلی کو دور کرنے کے لیے ہے، ہر کوئی محسوس کر رہا، دیکھ رہا ہے، وہ زیادت الملک علیہا، اور وہ اس معتقہ جو باندھی تھی پہلے اس کے اوپر ملک کا زیادہ ہونا ہے، ملکیت بضاع کا شوہر کی جانب سے زیادہ ہونا ہے۔ وَلِہَٰذَا يَخْتَصُّ بِالْأُنثىٰ، تو وہاں پر کیا چیز ہے کمی؟ ملک کا زیادہ ہو جانا، یہ ضرر ہے اس کے لیے، اور یہ ضرر صرف جو ہے باندی کے اندر پایا جا سکتا ہے، ملکیت کی زیادتی، اور شوہر میں نہیں پایا جا سکتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر غلام کا نکاح کرا دیا اس کے آقا نے، اور نکاح ہو گیا، پھر اس کے بعد اسے آزاد کر دیا، تو آزادی کی وجہ سے اسے خیار عتق نہیں ملے گا، خیار عتق نہیں ملے گا اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وجہ ہے یہاں پر وہ وجہ وہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے کہ جب یہ آزاد ہوگی، کیونکہ اعتبار کس کا ہے؟ باندی کا ہے، یعنی لڑکی کا ہے کہ وہ آزاد ہے یا ایک ہی باندی ہے۔ آزاد اگر ہے تو شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا، اور باندی اگر ہے تو 2 ہی طلاق کا مالک ہوگا۔ یہ شوہر کی جانب سے اس کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ غلام ہو تو 2 شوہر طلاق کا مالک ہو، اور آزاد ہو تو 3 کا نہیں ہے۔ پھر وَلِہَٰذَا يَخْتَصُّ بِالْأُنثىٰ، اسی وجہ سے یہ خیار عتق مؤنث کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ضرر وہیں پر پایا جا رہا ہے۔ فَاعْتُبِرَ دَفْعًا، اس لیے اس سے صرف ضرر کو دور کرنا مانا گیا، الزام نہیں مانا گیا۔
اس میں الزام ہے ہی نہیں، بالکل واضح ہے. اب اس صورت میں بھی اگر وہ سامنے والا چلا جائے قاضی کے پاس، نہیں ہمیں یہ نہیں منظور ہے، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ جو کھلی ہوئی بات ہے اس پہ کہاں جائے گا قاضی کے پاس؟ یہ تو خالی بالکل بلا وجہ خالی کورٹ کا وقت برباد کرنا ہے، کچہری کا وقت برباد کرنا ہے. پھر والدفع لا يفتقر الى القضاء، اور دفع یعنی جب ضرر بالکل واضح ہو اور اس کو دفع کرنا ہو تو پھر قضاء قاضی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. چلیے. ثم عندهما اذا بلغت الصغیرۃ وقد علمت بالنکاح فسکتت، پھر طرفین کے نزدیک، اس کے نزدیک طرفین کے نزدیک، چونکہ امام ابو یوسف کے نزدیک تو یہ ہو گیا ہے کہ اسے خیال ہی نہیں ہے، باپ دادا کی طریقے سے باپ دادا کے علاوہ کا نکاح وہی حیثیت رکھتا ہے کہ لازم ہو جاتا ہے. تو اس لیے طرفین کے نزدیک ہے، تو لہذا ان کے نزدیک آگے کیا مسئلہ ہے کہ خیار کب باطل ہوگا کب نہیں باطل ہوگا، اس کی وجہ انہیں کے نزدیک بتائی جائے گی، ان کے یہاں تو ہے ہی نہیں. پھر طرفین کے نزدیک یہ ہے کہ اذا بلغت الصغیرۃ، کہ جب صغیرہ بالغ ہو جائے، وقد علمت بالنکاح، اس حال میں کہ اسے نکاح کا علم بھی ہو کہ ہاں میرا نکاح ہوا ہے، علم ہونا چاہیے. یعنی یہ علم ضروری نہیں ہے کہ وہ جانے کہ مجھے نکاح کے فسخ کرنے کا بھی اختیار شریعت نے دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اگر ناواقف بھی رہے جب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا نکاح میرے ولی نے کر دیا ہے، کیونکہ اسی نکاح کو فسخ کرنے نہ کرنے کا مسئلہ ہے. تو جب اسے جانے گی جبھی نہ اس کے اوپر حکم لگائے گی کوئی، اور جانے گی نہیں تو کیا کرے گی. چلیے کہ کیا فرمایا ان دونوں کے نزدیک، جب صغیرہ بالغ ہو جائے اس حال میں کہ اسے نکاح کا علم ہو، فسکتت، اور پھر وہ خاموش رہے، فہو رضا، تو یہ رضا ہے اس کی جانب سے. وَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ فَلَهَا الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَ، اور اگرچہ اسے نکاح کا علم نہ ہو، وَإِن لَّمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ، اگرچہ اسے نکاح کا علم، اگر اسے نکاح کا علم نہ ہو، فَلَهَا الْخِيَارُ، تو اسے خیار رہے گا کب تک، حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَ، یہاں تک کہ وہ جانے اور خاموش رہے. جب تک جان کر خاموش نہیں رہے گی اس وقت تک اس کی یہ خاموشی رضا نہیں مانی جائے گی، جاننا ضروری ہے. شرط العلم باصل النکاح، یہاں پر دیکھیے اصل نکاح کے علم کی شرط لگائی ہے. کس نے؟ یہ فعل ماضی معروف ہے، مجہول پڑھ دیے تھے ہے نا، تم کو دیکھ لینا چاہیے بین السطور کو بھی. بین السطور میں کیا دیا ہے؟ الامام محمد، فاعل ذکر کر دیا ہے نا. شرط العلم باصل النکاح، امام محمد نے جامع صغیر کے اندر اصل نکاح کے علم کی شرط لگائی ہے. اصل نکاح کا علم اسے ہونا چاہیے، اب خاموش رہی تو خاموشی رضا مانی جائے گی. لأنها لا تتمكن من التصرف الا به، کیونکہ وہ بغیر اس کے، الا به بغیر اصل نکاح کے علم کے تصرف کر ہی نہیں سکتی ہے. جب آدمی جانے گا جبھی نہ تصرف کرے گا. والولی یتفرد به، اب رہی یہ بات کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے جانکاری ہی نہ ہو، ولی نکاح کرا دے اور اسے بتائے نہ، اسے ضرور بتانا چاہیے. تو اس کو کہہ رہے والولی یتفرد به، اور ولی اس میں متفرد ہے، مستقل ہے، یعنی نکاح کرانے کے وقت اس کے لیے نہیں کہ جا کر کے صغیرہ کو بتائے کہ تمہارا نکاح میں فلاں سے کرنے جا رہا ہوں، نہیں، بالکل متفرد ہے. کر دیا اس نے، بتایا بھی نہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب اس نے کر دیا ہو تو بتایا بھی ہو. یعنی یہ ممکن ہے کہ وہ نہ بتائے کیونکہ وہ متفرد ہے، بتانا ضروری ہے نہیں. والولی یتفرد به، اور ولی اس نکاح کرانے میں متفرد ہے، بالکل مستقل ہے. اس لیے یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اسے اپنے نکاح کا علم نہ ہوا ہو. فعذرت بالجہل، لہذا اپنے نکاح سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اسے معذور رکھا جائے گا. ولم یشترط العلم بالخیار، اور اختیار کے علم کی شرط نہیں لگائی ہے کہ اختیار بھی جانے کی مجھے شریعت نے اختیار دیا ہے، یعنی اس کی شرط نہیں ہے. کیوں شرط نہیں ہے؟
لأنها تتفرغ لمعرفت احکام الشرع، اس لیے کہ احکام شرع کی معرفت کے لیے وہ فارغ ہے، وہ آزاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ لڑکی آزاد ہے، اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کہاں فرض کیا گیا ہے؟ ایسی جگہ فرض کیا گیا ہے جہاں پر علم دین کی روشنی ملتی ہو اور پھوٹتی ہو، ایسی جگہ پر نہیں کہ جہاں پر علم دین کی روشنی ہی نہ ہو، جیسے دارالحرب میں جہاں پر جو ہے شاعر اسلام وغیرہ نہ ہو اور وہاں پر اس طریقے سے علم دین کی روشنی نہ پھوٹ رہی ہو تو وہاں کا مسئلہ الگ ہو جائے گا، وہاں پر عذر ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ آزاد ہے، باندھی نہیں ہے کہ آقا کام میں لگا دیا تو کام میں لگی ہوئی ہے، پڑھنے کے لیے اسے موقع نہیں ملتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ آزاد ہے، وہ پڑھنے کا اسے پورا موقع ہے سیکھنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ جس جگہ پر ہے وہاں پر علم دین کی روشنی ملتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ نہ سیکھ پائی، اس سے ناواقف رہی، تو اس ناواقفی کی وجہ سے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ لِأَنَّهَا تَتَفَرَّغُ لِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، اس لیے خیار کے جانکاری کی شرط نہیں لگائی، کیونکہ وہ لڑکی احکام شرع کی معرفت کے لیے فارغ ہے، کسی نے باندھ نہیں رکھا ہے۔ وَالدَّارُ دَارُ الْعِلْمِ، اور دار جس جگہ پر وہ رہتی ہے وہ دار العلم ہے۔ فلم تعذر، یہ سب قیدوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ دار العلم نہ ہو تو وہاں پر معذور سمجھی جانی چاہیے، یہ قید ہی بتا رہی ہے۔ فلم تعذر بالجہل، لہذا اس ناواقفی کی وجہ سے اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ بخلاف المعتقد، برخلاف معتقہ کے۔ دیکھیے معتقہ باندھی ہے، اس کا نکاح کر دیا تو آزاد جس وقت کی جائے گی اس وقت اسے خیار عتق ملے گا، اسے خیار عتق ملے گا۔ اب جب خیار عتق ملے گا تو اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے اس کو نافذ کیا، یا کہہ سکتی ہے کہ میں نے اسے فسخ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اب آزاد ہوئی ابھی اسی مجلس میں، آزاد ہوئی اس مجلس میں، اور وہ جیسے پہلے بیوی تھی ویسے اب بھی بیوی بنی ہوئی، یہاں تک کہ مجلس بدل گئی، یعنی کچھ اس نے استعمال نہیں کیا، نے اس خیار کا استعمال نہیں کیا، اسی طرح تو گویا وہ راضی ہے اس نکاح کے اوپر۔ تو کہہ رہے کہ اس کے حق میں یہ چیز کہ اگر وہ اپنے اس اختیار کو نہ جانتی ہو کہ شریعت نے مجھے اختیار دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کیا، جانتی ہی نہیں کہ استعمال کرے، تو کہہ رہے کہ اس کو معذور سمجھا جائے گا، وہ معذور سمجھا جائے گا کیونکہ وہ فارغ نہیں ہے احکام شرع کی معرفت کے لیے، آقا کی خدمت میں رہتی ہے۔ کہہ رہے برخلاف معتقہ کے، لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها، کیونکہ باندھی احکام شرع، ہاں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ احکام الشرع، احکام شرع کی معرفت کے لیے اس کے پاس موقع نہیں، وہ فارغ نہیں۔ فعذرت بالجہل، لہذا خیار عتق کے ثبوت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، فعذرت بالجہل بثبوت الخیار، لہذا خیار عتق کے ثبوت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اسے معذور سمجھا جائے گا۔ اگر وہ کہہ دیتی ہے دوسری مجلس میں کہ کسی نے بتایا کرے تم تو آزاد ہو گئی، لیکن تم نے تو کچھ استعمال ہی نہیں کیا، لہذا اب نکاح لازم ہو گیا۔ اب اس نے کہا رہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اب مالا ایسا ہے کیا، چلو میں ابھی فسخ کرتی ہوں، تو کہہ رہے کہ ہاں مانا جائے گا۔ اگر وہ کہتی کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو معلوم نہ ہونا یہ عذر ہے اس کے لیے، لہٰذا اب وہ استعمال کر سکتی ہے جب اس سے معلوم ہوا کہ مجھے شریعت نے خیار عتق دیا ہے۔